بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو انفارمیشن دیں، تازہ ترین معلومات دیں، ہفتے میں جو کچھ ہوتا ہے کمیونٹی کے جو لوکل پروگرامز ہوتے ہیں اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں، قانون قاعدے کی بھی بات کرتے ہیں اور انفارمیشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور انفارمیشن ہمارے جو ہیں وہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ عدنان امین علی جو اپنا تجزیہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ خبریں لے کر آتے ہیں۔ تو عدنان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان، میں نے چھوٹی سی تمہید باندھ دی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ موسم بھی جو ہے وہ گرم ہے، اس کے بعد پروگرامز بھی چل رہے ہیں، موسم بھی گرم ہے اور گرم عام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں راجہ صاحب، موسم پھر سے گرم ہو گیا آج، اللہ کرے ایسے موسم دے کچھ دن ہو۔ اور دوسری بات، ہاں مینگو کیا کہتے ہیں فیسٹیول جو ہیں اس سال زیادہ ہیں، اس سال تو آلموسٹ سارے کے ہیں، تو لوگ جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے ہے لوگوں کی اس کے بارے میں، تو ویسے ہی ہے۔ عدنان، لوگ رائے بھی دیتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، تو لوگ انجوائے بھی تو کرتے ہیں نا۔ جی جی راجہ صاحب، واپس سے لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور لوگ خوش بھی ہیں، اور فیڈ بیک جو ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اور کل بھی کافی اچھا میلہ ہو گیا ہے، اور اگلے ہفتے بھی ایک میلہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو چاہتا ہے اس کے لیے فری میں ایک ویکینڈ ہے، دیکھتے ہیں وہاں نہیں آتا، اس کے بعد بھی پھر ہے، پھر اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام آ رہے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیں کہ اگلے ہفتے اگلے منتھ تک ایک قسم کے پروگرام ہیں۔ اگلے منتھ تک پروگرام ہے، تو یہ جو چیزیں آتی ہیں، اسٹالز وغیرہ لگتے ہیں، تو کوشش ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سستی ہونی چاہیے۔ اسٹال ظاہر ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے لگاتے ہیں یا رونق کے لیے لگاتے ہیں یا ٹک ٹاک کے لیے لگاتے ہیں، اس میں تو پبلک کو سہولیات ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں نا اسٹال والے، ان کو تو اسٹال سے ملتی ہے اور وہ تو اپنی قیمت سے ہے، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے جو اسٹال لگانے کے پیچھے ہوتے ہیں ان نے اپنا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے، تو سو یہ تو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں ٹیکن اینڈ گیونگ ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو خوش رکھا جائے، اور ایسے ہی ہے، کچھ لوگ خوش ہیں کچھ لوگ ناراض ہیں، ویسے ہی چلتے ہیں۔ کچھ لوگ خوش ہیں کچھ لوگ ناراض ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی سیاسی طور پہ۔ دیکھیں راجہ صاحب، ایک دیکھا جائے یہاں پہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کم ہونے چاہیے، تو یہ ایک قسم کا کیا کہتے ہیں چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں زندگی کا ایک حصہ ہے، تو یہ تو ایک ایک بندے کو اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے اور اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو تم ایک دوسرے کی رائے بدل تو نہیں سکتے، تو بس سب خوش رہے ہیں اپنی جگہوں پہ۔ تو عدنان، ہمیں ہمارے تھنک ٹینک جو ہیں وہ تقیر حسن بخاری شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیے۔ شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو بھی، عدنان کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب۔ جی، اگر پیچھے سے میرا خیال ہے کسی عدنان مائک کھلا ہوا ہے تو آواز جو ایگو ہو کے آ جاتی ہے، تو اگر پچھلا مائک بند کر دیں۔ میرا تو بند جی ہے راجہ راجہ صاحب۔ جی اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی شاہ صاحب، میں عدنان سے بات کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں بچوں کو، اسکولوں میں کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، بچے وہاں جو ہے وہ جا نہیں سکتے، وہ بیچارے کریں کیا؟ تو پھر وہ یہ بھی جو مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں، یہ بھی تو ان کی چھٹیاں، یہ فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، چھٹیاں اسی طرح گزار رہے ہیں۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ مینگو فیسٹیول پہ جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈنمارک کے اندر بہت زیادہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، فیون میں چلے جائیں، اس سے لنک جو جزیرے ہیں، آپ یولینڈ میں چلے جائیں، آپ بہت زیادہ جگہ پہ جا کے اپنے بچوں کو، جو یہاں کی پیدائشی بچے ہیں، ان کو ڈنمارک کا جغرافیکل ایریاز اور ان کی ہسٹری بتانا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ بچے جب یہ دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ کل کو ہم جب جائیں گے تو کس طریقے سے ہم سیاست میں آگے آئیں گے، ہم نے کون سی اپنی اسٹڈی چوز کرنی ہے، کیا ہم نے سیاستدان بننا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ اس حساب سے دیکھیں۔
ابھی میں اس سے پہلے عدنان سے پہلے وقار کو سن رہا تھا, مبشر کو سن رہا تھا. وقار نے بڑی اچھی چیزیں بات پیش کی. میرے خیال میں عدنان اور بخاری صاحب کا جو پیچھے پروگرام ہوا تھا بڑا اچھا پروگرام تھا, بڑی اچھی انفارمیشن تھی. لیکن وقار نے بڑی اچھی بات کی کہ جو میں نے اسٹڈی کیا میں اس کو کنٹینیو کروں گا, میں اس کام کو زیادہ ترجیح دوں گا. تو اسی لیے جو بچے سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہ لنک ٹو سیاست رہے, ان کو اتنی زیادہ ہائر اسٹڈیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ جو ہے ہائر اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا وہ اپنا چلے جاتے ہیں ہو جمنازیم وغیرہ میں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ سیاست کو اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آئے, کیونکہ یہاں پہ جو ٹائم بندہ سیاست کو فلی دے گا تو وہی سیاستدان جو ہے اپنا شاہ نام صاحب میں پیدا کر تھوڑا سا سکے آپ گا. سے ڈیفر کروں گا, تو سیاست میں جو ہے وہ آپ کاف لیگ کو جوائن کر لیں, مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں, پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں, اس طرح باقی دوسری جماعتوں کو, پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں, تو ترقی کے راز تو سارے یہاں چھپے ہوئے ہیں. جی وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ سارے کے سارے, لیکن جو اصل میں وہ آپ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے معاشرہ ہے, جن لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا جینا اٹھنا ہے, آپ ان کے تکلیفات کو بھی محسوس کریں, اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس ڈینش معاشرے کو ہم نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے, اس کے بھی جو فوائد ہیں ان کا ہمیں پتہ لگے. ابھی عدنان بھی وہی بات کرتا ہے جو میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی آج کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ریٹن بک ہے, اس کو کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ متفق نہ ہو اور پارلیمنٹ اس کے اوپر وہ ووٹ لے. لیکن اگر یہ جو لا فورسز آ رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی, یہ لوگوں نے جو جن پارٹیز کو ووٹ دیے ہیں وہی کام کر رہی ہیں. اب ریڈیکل وینسٹا کو یہاں پہ میں نے بھی اس کو جتوانے میں اس کا ہاتھ آگے تھا, لیکن ہوا گیا کہ وہ جا کے پھر اسی گھونسلے میں بیٹھ گئی ہے اور سب وہیں پہ بیٹھ گئے ہیں, ان کے انڈر سب کے مکس ہو گئے ہیں. وہ جو حکومت پی ڈی ایم کی بن گئی ہے وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت بھی ایک دوسرے کو سپورٹ پارٹی تھی, اس میں بھی وہی سپورٹ پارٹی ہے. یہ کبھی بھی اس طریقے سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ سیاست کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہاں ہم سمجھ سکیں گے اپنی سیاست کو, اپنی لیگ پولنگ کو, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اور اس پہ عدنان بھی کیونکہ یہ بالکل ینگ آدمی ہے, یہ اس کے اوپر خوب روشنی ڈال سکتا ہے کہ یہ خود اس چیز کا وکٹم رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو خود نشانہ بنایا. تو لوگوں کو یہ نہیں چاہیے, لوگوں کو ان سے سوال جواب کرنے چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا, ادھر قانون کیا ہے, کمیون میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے, کون سی فیسلٹیز ہم لے سکتے ہیں, کون سی فیسلٹیز ہم نہیں لے سکتے, اس کے لیے کون سے ادارے ہیں, عام میں جانا پڑے گا, ریجن میں جانا پڑے گا, گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا. یہاں ہر جگہ فیسلٹیز ہے, لیکن کیونکہ جب سے ہم اپنے اندر سے راشیزم اور غبیت باہر نہیں نکالیں گے, ہم کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ صرف مینگو کھائیں گے تو وہاں پہ مینگو کھا کر, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے وہاں ڈسٹ بن تک جانے کی, میں نے دیکھا لوگوں کو لاسٹ ٹائم کہ وہ یہ اپنا کلفی کھا رہے تھے, لیکن کلفی کے لیے وہ ڈسٹ بن تک نہیں جا رہے تھے کہ وہاں جو ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں ہم اس کے چیلے جو ہیں وہ اس کے اندر پھینک دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے اور یہاں کا کلچر کیا کہہ رہا ہے. جی راج صاحب. جی عدنان, آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, آپ کا تجزیہ چاہیں گے. دیکھیں راجا صاحب, بات یہ ہوتا ہے کہ ان کا تجزیہ تو صحیح ہے, اور آپ کو سیاست میں جانے تو آپ کو سیاست کا کیا کہتے ہیں رخ دیکھنا پڑتا ہے, اور سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں جس شہر میں بیٹھا ہوں اور ہم رہتے ہیں مسلط میں, ہمارا جو میئر ہے ٹیکنیکلی اس کا بیک گراؤنڈ خالی 9ویں کلاس ہے, اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اس نے کہاں سے اسٹرگل کر کے آج کہاں پہ پہنچ گیا. تو یہ ایک آفیسر یہ کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا آپ کا کیا کہتے ہیں نالج, آپ سیکھنا چاہیں, آپ کیا کرنا چاہیں, تو یہ ہے. دوسری بات ہے ٹانگیں کھینچنا, یہ بھی ایک انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی کمیونٹی اور فورن کمیونٹی اس میں ہے
تو یہ چیزیں تو ہیں، مگر بس اس پہ یہ ہے کہ اس پہ بندے کو ہار نہیں ماننی چاہیے اور اپنے کام پہ فوکس رکھنا چاہیے اور اپنی اپنی کیا کہتے ہیں اپنی محنت سے رہنا چاہیے، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں کہ کون سا بندہ کون سا کام کر سکتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کو چوز کریں، کیونکہ آپ ایک بندہ بھیج دیں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ 4 سال کیا کرے گا۔ اس کا یہ آپ دیکھیں کہ بندے کا ویژن کیا ہے، بندہ کرنا کیا چاہتا ہے، بندے نے کام کون سا سیکھا ہوا ہے سیاست سے پہلے۔ سیاست سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ بورڈس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں سے آپ ٹریننگ لے کے آ سکتے ہیں، اور آپ کو وہ مل جائے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بڑے غور سے کرنی چاہیے۔ تیسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے بھی کل انفارچونیٹلی میں ایک چیز کہوں گا کہ انسان کو جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں ان ان سسٹم کے حوالے سے چلنا چاہیے ہے۔ انفارچونیٹلی مجھے پتہ ہے اس سے میں بڑا ٹارگٹ ہوں گا، مگر میں خود کل وٹنس تھا کہ ہم میں یہ مینگو فیسٹیول میں حیران ہوں کہ یہ کیسے چل گیا کہ پولیس نہیں آئی اس فیسٹیول کے اندر، کیونکہ جس طرح سے لوگوں نے وہاں پہ پارکنگ کی شروع کر دی تھی نا ایک ٹائم پہ، میں بڑا حیران تھا کہ ابھی تک پولیس نہیں پہنچی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نہیں پہنچی، کیونکہ پولیس پہنچ جاتی تو بڑا مسئلہ پڑنا تھا۔ بندے کو ہر چیز کا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ ہم ڈینمارک میں ہیں، ہم ایک اب میں ہو گئے ہیں قریباً 60 65 سال 70 سال یہاں پہ، تو ہمیں اب آئین اور قانون کی طرح سے چلنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جائیں۔ عدنان، آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے گاڑیاں جو ہے وہ غلط پارک کی ہیں، انتظامیہ کی بات مانی نہیں ہے، خود قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ نہیں، میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک پارکنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سائڈ پارکنگ ہے، گاڑیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، آپ اس پارکنگ پہ کھڑا دیں گے تو پیچھے تو لائن لگ جانی ہے۔ اور آپ کو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جس پارکنگ پہ بس چل رہی ہو نا، بس والوں کے پاس ایک ٹائم نہیں ہوتا، اور بس والوں نے کیا کہتے ہیں ایک ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے کہ وہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ زیادہ لیٹ ہونے لگ پڑیں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی پولیس کو کہیں گے کہ ہم اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، جب آپ سے انتظامیہ ایک دفعہ کہہ دیا ہے، 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں بات کو۔ یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو 5 5 6 6 دفعہ بندہ کے تو آپ کو پھر سمجھ آنی ہے۔ پھر تو بندے کا سوری جو میں یہ کہنے لگا کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ کچھ اور کر دے، مگر وہی بات آتی ہے نا کہ پھر عقل کہاں پہ آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے آپ لوگوں کو، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، آپ تو تھوڑا بہت قانونوں کو سمجھیں اور آئین و قانون کو دیکھیں کہ کیا ہے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی، کیا ہم نے 50 سالوں میں یہی کچھ سیکھا ہے؟ جو کچھ سیکھا ہے وہ بھی بھول گئے۔ یہاں پہ بالکل عدنان کی بات صحیح ہے۔ کل میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ کل وہاں پہ بسوں کو گزرنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ سڑکوں کے درمیان میں پیدل چل رہے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پارکنگ ہے، دیکھیں آپ کو کم از کم یہ دیکھنا پڑ چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں فیسلٹی دیا ہے، ہمیں آزادی دی ہے، تو کم از کم ہم یہاں سے جو گزر رہے ہیں لوگ، خدا نہ خاصہ ایمبولینس گزر رہی ہے، کوئی پھل گزر رہی ہے، کوئی چیز گزر رہی ہے، بس وغیرہ، اس کے راستے میں ہم نہ آئے۔ یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ لیزنگ پہ گاڑیاں لی ہوئی ہے اتنی بڑی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی شو ہے۔ ہم لوگ بہت بڑے کونگلی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بے شک میری باتوں کو لوگوں کو برا لگے، میرے خود ویزے پہ لکھا ہوا ہے آبا اسٹیل ہیلتھ سے۔ میں جب یہاں ڈنمارک میں آیا ہوں، مزدور کی حیثیت سے مجھے ویزا ملا۔ اس کے بعد یہ ارادہ بات ہے پڑھ لکھ کے آدمی کچھ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن ویزے کے اوپر تو آپ کے لکھا ہوا ہے نا کہ آپ کو آپ اسٹیل ہیلتھ سے دیا جاتا ہے، کام کریے اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کمیونٹی کے اندر، اور میں یہ ینگسٹرز کو واضح یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے بہت بڑی کنواں خندق کھود رہے ہیں، اور جو کھد چکی ہے، اور اس کے اندر آپ پانی چھوڑنے کی بات ہے، آپ کو یہ یقینی ہوگا یہ کتنی گہری ہے۔
यहाँ पे अदनान इस चीज पे मुझे सवाल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करता, यहाँ इन्होंने जो नए लॉ फोर्स ने 2023 और 24 में बनाए हैं वो इतने संगीन, इतने घनौने हैं कि उसकी जद में हम कोई भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखें कि ये जो अभी ख्योस्को का वाकया हुआ है, ये सिर्फ फ्यून और शीलैंड पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है। और इन्होंने ये काफी अरसा तक इन्होंने ये चीजें जारी रखनी है। जब इन्होंने इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास बॉल खेल के अंदर आप फेल्क हो जाए तो वहां पे उसके अगर आप जगह है सोने की और वहां पे आप खुदा न खास्ता आग लग जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो वहां पे एग्जिट डोर यानी कि एक्स्ट्रा दरवाजा है कि आप पीछे से निकल सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मसाइल इसलिए बड़े हैं कि जो ईस्टर्न गेट में वाकया हुआ था क्रोस के अंदर, इससे मसाइल जो है वो काफी सख्त हो गया, कानून सख्त हो गए हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो रात को अपने जो मिल आबाद जो उनके लिए पास काम कर रहे हैं तो उसको वहां पे फर्क कराए, उसकी इजाजतनामा ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गैर कानूनी काम करने पे अदनान तुम इस पे क्या कहते हो? साहब देखिए सब सॉरी खास साहब, इस पे तो भी दो राय नहीं है। किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए और गलत काम से गलत नतीजा ही होता है। और आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो 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 3 सालों से कानून आ रहे हैं वो सख्त सख्ती आ रहे हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखें कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न तो है ना कि इस सोसाइटी ने ये कल्चर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे पता है लोग मेरी बात से नाराज़ होंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो कानून इस मुल्क में बने हुए हैं, यही चीज़ हम चाहते हैं कि अपने मुल्कों में हो जहाँ से हम आए हैं हकीकत में। क्योंकि ये इस्लामिक कानून है एक किस्म से तो शायद है। जब आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं तो आप लोग वो चीज़ें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं जनरेशन है, जहाँ हमारा कोई लिंक है, हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी वाइफ जिन सेकंड जनरेशन में जहाँ पे मैंने शादी पाकिस्तान की हुई है, सबने की हुई है। हम वहाँ जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे आए जो हम यहाँ पे है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ही खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मुल्क में कैसे लेके जाएंगे? अदनान, अभी शाह साहब आपसे भी सवाल है कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट और पीपल्स पार्टी का आपस में, पीपल्स पार्टी डेनमार्क की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो ज़बरदस्त टक्कर ले रहे हैं, ये ख़तरे से खाली नहीं है। ये एक जो है वो नील्स जेस्परसन का ख्याल है। आप क्या कहेंगे दोनों? जी मैं तो ये कहूंगा कि ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है कि ये दोनों पार्टियों के मंशूर बिल्कुल एक हैं, मिलते जुलते हैं। और ये क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट है ये अपने जो लेबर लेबर लॉज हैं, जो इनके लेबर मंशूर हैं, उससे ये कम्प्लीटली कुछ पिछले 15-20 साल से ये हट के काम कर रही हैं। और ये जो इनका जो मंशूर है ये टॉप लेवल का है, सिर्फ के भाई पावर हमें चाहिए और हम पावर में रहना चाहते हैं। हमारा जो बेसिक मंशूर था वो खड्डे में जाए उसकी हमें परवाह नहीं है। जो हम लेबर पार्टी होती थी अब हम जो है वो बस वोट हासिल करने के लिए है। तो यही चीज है। डन फॉल्के पार्टी भी तो सोशल डेमोक्रेट में से उससे इख्तलाफ करके आगे आई थी। लेकिन फिर सोशल डेमोक्रेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर ये लोग दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो हम अपनी पार्टी को ही टॉप पे कब्जा करके तो इसको तब्दील कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टी जो है इनके टॉप लीडर जो है इनमें इनकी राय एक है, लेकिन जो बॉन है, जो नीचे जो लोग हैं उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। वो चाहते हैं कि डेनमार्क के जो ऊलेनिंग्स लॉज हैं दूसरे उनको माइल्ड किया जाए। ये अदनान, आप क्या कहते हैं? राजस्थान में पॉलिसी मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों पार्टी की जो इसको कर देना ऐसे लग रहा है जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है। क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक एक स्टेटमेंट आती है और इस वक्त तो पता नहीं इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि
بندہ کیا کہ کیونکہ مطلب ہے کہ پرابلم نفرت یہ کے ہے کہ ووٹ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. سر سب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کا یہ ہے کہ 2015 تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2015 میں جب یہ الیکشنس میں کھڑی تھی نا الیکشن، تو ٹینس فال کے پچی نے بہت زیادہ سیٹیں نہیں کی اور تقریباً میرے خیال سے 33 سیٹیں لے گئے تھے. تو یہ سیکنڈ بگیسٹ پارٹی تھی اس وقت، اور اس وقت پھر انہوں نے اسٹریٹجی اپنی بدلی تھی کہ اب ان کو کیسے یہ ووٹ واپس لیے جائے، اور اس وقت سے لے کے آج تک ان کی پالیسی جو ہے نا وہ سخت سے سختی ہوئی ہے. کیونکہ 10 سال کا بچی قریباً ان کے ووٹ لے جاتا تھا، اس کی دوان سے 10 کا مسواڑا بھی آ گیا اور اس بچی بھی آ گئی، مگر ان کی اسٹریٹجی یہی تھی. اب یہ دوبارہ سے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو جن نے 2016 میں نا 2016 2017 میں جو اسٹریٹجی بنائی تھی اس پہ یہ کیمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے لانگ سیکٹر پہ یہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو لوگ ویکیشن پہ ہیں، سمر فیری پر، کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ہے، مگر اس کے اندر ایک ہی چیز ہوئی میں کہوں گا جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، اور جو بات بھی کرتے ہیں لوگ جو ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو اپنی پارٹی میں ڈسکس کر سکتے ہیں، مگر اس کا ایک ہی حال ہے کہ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، سب کو ون وائس بننا پڑے گا، پھر ہی اس کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو بدل سکیں. ہم اس میں پبلک کھڑی کر دیتے ہیں فیسٹیول میں اور ان جگہوں پہ، تو ہم ویسے بھی پبلک اکٹھی کر سکتے ہیں. مسئلہ بس یہ ہے کہ پبلک اکٹھا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، فائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو انفارمیشن بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے سارے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، کل میں نے یہ میرا ہاتھ ہوتا ہے اس چیزوں میں پہلی دفعہ میرے فون پلان پہ جب لوگوں کو بڑا چلا ہے، بڑے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ تم پبلک وہاں سے اکٹھی کر سکتے ہو. میں نے کہا میں تو پبلک وہاں سے اکٹھی کرتا ہوں، وہاں سے اکٹھی کرتا ہوں، وہاں سے اکٹھی کر سکتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے میرے لیے، مسائل یہ ہے یہ فائٹ میں کل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے پھر ہر بندے کو جواب دینا ہے، ہر بندے کو دینا ہے. آپ میرا فیس بک پیج دیکھ لیں، میرے خیال سے جتنا میں نے لوگوں کو جواب دے دیے، جتنے مجھے کیا کہتے ہیں لوگوں نے غلط جواب دے دیے، اسٹریس دے دیے، واٹ ایور دے دیے، سو بسم اللہ دے لے، کیونکہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیس کے پاس ہیں وہ پڑے چلے جاتے ہیں، ڈائریکٹلی پولیس کو ہینڈل کر لیتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی دیر تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، وی ول ناٹ بی آن ون پیج، وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ 5 ستمبر کو اتنا بڑا ڈینمارک کے اندر ایک ڈیمونسٹریشن آ رہا ہے سب چیزوں کے خلاف، کہ ڈینمارک کی ڈیموکریسی، اسلام، سب یہ دیکھیں نا کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ، کل مجھے ایک بندہ کہتا ہے وہ 1200 تھے، میں نے کہا ایک بندے کا پتر وہ 1200 ہونا 1300 ہو، انگلینڈ میں وہ کتنے تھے اور آج دیکھ انگلینڈ میں کتنے ہیں وہ. میں نے کہا ایک چیز چھوٹی ہوتی ہے ایک دم لوز ہو جاتی ہے، اس کو اسٹاپ نہ کیا جائے تو وہ بڑی 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 ہوتی جاتی ہے. میں نے کہا اس لیے ہمارا کام بنتا ہے کبھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم بیٹھے اور ان چیزوں کو دیکھیں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں عدنان جو کہہ رہے ہیں مقابلے سے یہ کوئی پازیٹیو سائن جائے گا یا کہ نفرت وہ زیادہ پھیلے گی؟ دیکھیں جی، نفرت پھیلانے میں تو ہم لوگ کامیاب ہو کے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں. ہم لوگ سب ہیں، کیونکہ ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتے، کسی کو بتاتا نہیں کہ تمہارے یہ فالٹ ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو عدنان نے کہا کہ 5 سپٹمبر کو جو ہونے جا رہا ہے، یہ ایک یہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں حکومت کو چلاتی ہیں، فارم 47 ہمارے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بات یہ ہوگا کہ 45 کو 47 میں تبدیل کیسے کیا جاتا. تو اس ملک کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اور ہر دفعہ مشاہدہ کیا ہے اس بات کا کہ سیاست جو ہے یہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی بلکہ پیسے سے بھی سپورٹ ہوتی ہے اور بڑی چیزوں سے سپورٹ ہوتی ہے. تو یہاں کے جو حالات ہیں اس وقت، یہ جو گرین لینڈ کا مسئلہ ہے، ان کو یہ گل میں پڑ چکا ہے اس گورنمنٹ کو، اور یہ گورنمنٹ ان کو ہٹانے کے لیے یہ یہاں کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، ایوری تھنگ. ایک بندہ آ کے انگلینڈ سے آ کے یہاں پہ جس کا ای یو سے بھی تعلق نہیں، وہ یہاں پہ راشیزم پھیلا رہا ہے.
میں سمپل ایک آپ کو مشورہ دوں گا کہ میں جیسے شاید لوگ پسند کریں نا، لیکن میں ایک بات کروں گا جو حقیقت ہے. اگر طاہر القادری جو ہے وہ ڈنمارک میں نہیں گھس سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ یہاں پہ ٹیررزم کی بات یا کوئی ایسی بات کرنے آتا ہے، یہ ان کا ایلیگیشن ہے ڈنمارک گورنمنٹ کا، تو ایز اے سیاسی تجزیہ نگار میں بھی یہ کہوں گا کہ ان لوگوں پہ بھی بین ہونا چاہیے کہ آپ ہمارا ایک فرضی ملک ہے، ہم ابھی ڈنمارک کو دنیا کا نمبر 1 خوشحال ملک ثابت کیا گیا ہے. تو یہ کیسا خوشحال ملک ہے کہ جس کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے وہی دباؤ میں ہے، وہی پریشر میں ہے، اسی کو گالیاں پڑ رہی ہیں. تو کیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ ایک ہم لوگ غبیت بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسرا ہمارے میں بہت زیادہ چودراہٹ ہے، ہم بہت بڑے راشسٹ خود لوگ ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب یہ ہمارے جو لوگ الیکٹڈ ہو چکے ہیں، ایون ہمارے ادھر اپنا ایلبسٹون کے اندر آپ ان کو سلام کریں گے تو سلام کا جواب ملے گا، وہ شکل دے کے دوسرے پر طرف منہ کر لیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتے تو پھر وہ آپ ان کے انکل بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے سب کچھ ہوتے ہیں. تو یہ جو راشزم ہے نا، یہ صرف اور صرف انسان کو اس وقت پتہ لگے گا کہ جو میں نے لوگوں سے ووٹ لیے، ان کی حمایت حاصل کی، اس کے بعد میں نے کیا کیا. تو اس کا حساب جو ہے یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بخشنا نہیں، خواہ میں کیوں نہ ہوں. تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈنمارک میں یہ پتہ لگ چکا ہے کہ یہاں کی ہر کلچر سوسائٹی، یہاں کی ہر مسجد، یہاں کی ہر تنظیم جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، اور یہ کبھی بھی اسلام کے نام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہذا ان کو جس طرف دل چاہے ہانک لو، جس طرف دل چاہے ان کو ٹھڈے مار لو. لیکن ایک چیز راجہ صاحب یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، جو ہمارے بچے ٹاپ لیول پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کبھی بھی خطرہ نہیں بنے گے، کیونکہ ان کے لیے ان کو رکھنا جو ہے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کو اگلے 10 15 20 سال میں فل ان دا بلینکس نہیں کر سکیں گے. لیکن جو ہم عام لوگ ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کیوسکیں چلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، ہمیں اگر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو یہ ہمیں اتنا تنگ کریں گے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا، دلان نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک ڈینش جو ہے وہ فلکے پینشن پہ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے فلکے پینشن میں ایک ٹیکس کارڈ کوٹ کے مجھے 6,000 6,500 کروڑ مجھے مل رہا ہے، تو میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں گا؟ میں نے تو اتنی عمر کام کیا اور میں کبھی بھی کام کے بغیر. جب ڈینش یہ کہہ رہا ہے تو کیا ہمارے کسی سیاستدان نے یہ سوچا ہے یا کمیون لیول میں جا کے یا کسی گیدرنگ میں یہ کہا ہو؟ پاورفل آدمی اس وقت ہوتا ہے جس کے پیچھے 100 200 بندہ ہوتا ہے، وہ اس چیز سے وہ پاورفل بنتا ہے، اور پھر وہ بندوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے سیاستدان کو کہ دیکھو یہ میرے بیک ہے، اور تم جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہونا چاہیے. پھر آپ کو ووٹ ملتے ہیں، پھر آپ ان کو اگر ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، ان سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں، تو جو آپ کو لے کے آیا یا جس کمیٹی میں آپ بیٹھے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ پنجرے میں بند ہو گیا ہے، اس کے پیچھے جو وائلنس تھی وہ چلی گئی ہے، تو آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ سیاست میں شاہ صاحب مائنس ہونا شروع ہو بات جاتے ہیں. ہو رہی ہے آگے، عدنان نے بڑی اچھی بات کی، بات ہم قانون قاعدے کے کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. اب ہم اپنی گاڑی پارک صحیح نہیں کر سکتے. مینگو فیسٹیول تھا جو عدنان بتا رہے ہیں، عدنان سے بھی جو ہے وہ کمیٹی والے یا دوسرے لوگ جو ہیں گلہ کر رہے ہیں، گاڑیاں ہم غلط پارک کرتے ہیں. شاہ صاحب کیا ہم اپنی گاڑیاں دکھانا چاہتے ہیں، اپنا لباس دکھانا چاہتے ہیں، یا ہمیں ایڈورٹائز تو مینگو فیسٹیول کی مینگو کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی، یا ٹک ٹاک کی ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی؟ یہ تو پیسہ کماتے ہیں ٹک ٹاک والے. میرا خیال میں کہ اس گورنمنٹ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ بینک میں اکاؤنٹ بند نہ کرتے، لوگوں کو بزنس کے لیے کھولنے کی اجازت دیتے، لیکن یہ جو لیزنگ پہ چھوٹے چھوٹے ورکرز کو، چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کو کام کرنے کے لیے اتنی بڑی گاڑیاں، اتنی مہنگی گاڑیاں انہوں نے لیز کر دی ہیں، ان کے اوپر ان سے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں آپ اپنی
फूड स्टैंड इनकम, आप अपने पूरे घर की इनकम, अपनी इनकम दिखाएं, आपके पास क्या बचता है। जैसे वो हम पेंशनरों से पूछते हैं कि भाई आपने अगर ये दवाई लेनी है तो इसकी फैसिलिटीज लेनी है तो आप पूरा खर्चा बताएं महीने का। फिर यहाँ भी ये देखते हैं कि ये छोटी गाड़ी में बैठने को पसंद करते हैं। मैं इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो उसको पार्क करना अगर आपको नहीं मिला तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर आप पार्क कर ले। आप बस में आ रहे हैं, आपकी इज्जत कम नहीं होगी। जो आपका उसी गांव का रहने वाला बंदा वो उतनी ही बातें आपके खिलाफ करेगा, कहेगा हमें इसको पुराने, वो मुझे नहीं बख्शते। मैं गुजरात से किसी वक्त खानदे, मुझे नहीं लोग बख्शते, यहाँ पे नहीं बख्शते, गालियां देने से बाज नहीं आते। तो ये इन बड़ी गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी गाड़ियां ले, अपनी इज्जत बनाएं, लोग आपको इज्जत दे। माशाल्लाह आप इस मुल्क में बड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर पाकिस्तान से आए थे, तो आप इस मुल्क के शहरी हैं। तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप सबसे पहले, एक दूसरी बात मैं राजा साहब यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इत्मीनान भी इस पे करें। हमारी कम्युनिटी को, खसूसी तौर पे मुसलमान कम्युनिटी को सबसे बड़ी नुकसानात इस बात पे हुए हैं कि जो हमारी यहाँ पे डिवोर्स हो रही हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट जो है, मैं हैरान हो गया हूँ अगले दिन अखबार में पढ़ के कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा शरह जो है वो डिवोर्स की है। और बाद लोगों ने 2-2, 3-3 दफा डिवोर्स लिया यहाँ इस मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही इंतहाई खतरनाक है। और इसके ऊपर भी कोई ये कानून बना सकते हैं। अदनान इसके ऊपर बात करे, ये बताया कि इसके नॉलेज में क्या है। शाह साहब ये बातें तो कानून की तो कानूनदान ही कर सकते हैं। तो अदनान आपने ये सारी चीज़ों को देखा कि हम सियासी जमातों में इकट्ठे नहीं होते, तकसीम हो जाते हैं, जहाँ जिन जिन ममालिक से आए उनमें तकसीम हो जाते हैं। सियासतदान तो हर वक्त फिट रहता है, जो वोट देने वाले होते हैं, जो तामन करने वाले होते हैं। एक बंदा राइट पे हो जाता है, एक लेफ्ट पे हो जाता है। मैं अदनान को पसंद नहीं करता, मैं शाह साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि अदनान से मेरी मुखालफत है, मैं शाह साहब को वोट दूंगा। जो शाह साहब को पसंद नहीं करता वो कहता है मैं शाह साहब को नहीं पसंद करता, मैं अदनान को वोट दूंगा। जब हम नज़रियाती वोट ही नहीं देते, तकसीम होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो डिमांडिंग की हद तक महदूद है। जी अदनान। देखिए राजा साहब, इंसान को उसकी काम से वोट देना चाहिए और उसकी बैकग्राउंड से देना चाहिए, नाम से किसी को वोट नहीं देना चाहिए। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा काम कर रहा है अच्छा और कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा। और शाह साहब की बात सही है कि देयर से सम प्रॉब्लम, डिवोर्स काफी हैं और इस पे वर्क करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी किया जाएगा कि क्या वजह है, और ये इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई राय भी आएगी। मगर अभी मैंने इस पे गौर इतना नहीं दिया, मगर इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं गौर देख दूंगा और देखूंगा इस चीज को, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से कि इस चीज का बेहतरी आए। तो अदनान बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं या जिन जिन कम्यूनों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिल गई हैं, वो सारा कुछ मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया है। खुशखबरी की बात है। मैं अब ख़ुद तो नहीं जाना चाहता, वो ख़ुद ही बंदों को अपनी खुशखबरी जो है ख़ुद सुनानी चाहिए। तो शाह साहब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। जिस तरह आप दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं, वो मैं चाहता हूँ जिनको खुशखबरी मिली है वही ब्रेकिंग न्यूज़ दें। ये राजा साहब बात ये है कि हमने तो ये देखना है कि ब्रेकिंग न्यूज वो होती है कि इन्होंने क्या किया। देखें, आप सियासत में आए, आप हारे, आप जीते, ये मैदान में होता है। लेकिन अगर आप हार कर भी अपनी जीत को बरकरार रखते हैं और आप सियासत में एक्टिव होते हैं और सियासतदान साबित करते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रेडियो पे, मीडिया पे हर सूरत आना है, मैंने अपने ख्यालात जो है अगले 4 साल के लिए जो मैंने इलेक्शन लड़ना है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो लोगों में वो ज्यादा पावरफुल और मजबूत और कदावर बनकर आएंगे। लेकिन अगर आप सडनली इलेक्शन से 4 दिन पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने खानदान की पावर से मैं फलानी बिलादरी हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, और फिर लोगों के तल्ले करके, मिलते करके आप वोट लेते हैं, आप आगे जाते हैं, तो ये नुकसानदेह है। फिर आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी कि हमें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हमें दूसरा काम। देखें, आप इलेक्ट हो ही ना,
آپ کو سیاست کا شوق ہے، آپ لکھیں، آپ سیاست میں آئیں، ضرور آئیں. آپ جا کے فلک دن کے اردویل میں بیٹھ جائیں، آپ کمیونوں کے اندر جا کے وہاں پیچھے بیٹھ کے ان کی کمیٹیوں کا سنیں کہ یہ اجلاس کیا کرتے ہیں، آپ اپنی سیاست میں وہاں بول سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف میڈل سے جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں بھی سرخرو ہو جائے کہ ہم سے بڑا سیاستدان ڈنمارک میں کوئی نہیں، اور حالانکہ پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ ڈینش سیاستدانوں سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کے ڈینش جو ہیں ان کے اندر بے شک وہ کتنے بڑے راشٹرسٹ ہوں، ان کے اندر پھر بھی نیشنلزم ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جاؤ تو پیر شاہ غلط بول رہا ہے ریڈیو پہ، اس کو پکڑ کے ملک سے آؤٹ کر دو. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں جب یہ اسٹیٹ کے خلاف جائے گا تو پیر شاہ اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گا تو پھر ہم اس کو قانون کی ذات میں لائیں گے. لیکن اگر یہ سیاست اور سیاست کو سیاسی چیز کر کے تجزیہ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور ہم نے اس ریڈیو پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ نہیں لاکھوں بار ہم نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ حکومت جو ہے یہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے، یہ کوئی اپنا اسٹیٹ نہیں ہوتی. تو ہم کبھی بھی ڈنمارک کی اسٹیٹ کو اللہ معاف کرے، ہم کبھی بھی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اب ہمارا وطن ہے، یہ ہمارے بچوں کا وطن ہے، اور ہم نے یہاں رہنا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری عزت ہے. اگر ہم ڈنمارک میں نہ رہتے ہوتے تو پاکستان میں تو شاہ صاحب ہو میں سکتا ہے ضمناً کہ ہم سوال کر رہا ہوں، شاہ صاحب آپ سے ضمناً سوال کر رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ ڈینش پاسپورٹ رکھتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جی، وہ جو اسٹیٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کل کو جب وہ پاکستان جائیں گے تو اسٹیٹ جو ایئرپورٹ پہ ان کا اشر کرے گی وہ کہیں بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ میرے پچھلے ہفتے پاکستان میں ایک پولیس کے محکمے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا، بڑے ذمہ دار آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ بڑی چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آپ واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ آپ میسیجز کھولتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ اس میں یہ گنا جائے گا کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں، اور آپ اس کو پھر دوسرے بندے کو بیچ رہے ہیں کہ لو تم بھی پڑھ لو یہ پاکستان کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو اس میں آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہ میسج اپنے لوگوں کو دیں کہ خدا را ایسی جو میل آپ کو آتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو کھولے ہی نہ. جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور بلکہ اس بندے کو اپنے گروپ میں شامل ہی نہ ہونے دیں تاکہ وہ ایسی حرکتیں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ افغانی اور ہندوستانی جو ہیں بھارتی، وہ اس وقت ہمارے نمبر یوز کر کے، ہمارے نام یوز کر کے، تو وہ جو ہیں وہ ہمارے گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. راجہ صاحب عدنان کلوز کرتے ہیں. عدنان کو حال بتائیں، یہ جو سیاست ہے یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جمہوری طریقے سے ہی رائٹس ملیں گے. جب تک ان پارٹیوں کے اندر نہیں جائیں گے، ان کے ممبرز نہیں بنیں گے، کمیون میں اپنی تعداد کو بڑھائیں گے نہیں، پارٹیوں میں تعداد بڑھائیں گے نہیں، تو کوئی بھی قانون نام تبدیل نہیں کر. یہی بات ہے پارلیمنٹ میں، یہی پارلیمنٹ میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے. میری اچھی باتیں کرنے سے، شاہ صاحب کی اچھی باتیں کرنے سے، آپ کی اچھی باتیں کرنے سے تو بات لوگ سن لیں گے. لیکن پریکٹیکل لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ان کو یہاں کی ڈنمارک کی سیاست کرنی چاہیے، ان پارٹیوں میں جانا چاہیے، اگر ان پارٹیوں میں جاتے نہیں ہیں، بند کمروں میں سیاست کی جو ہے بچاڑ کرتے ہیں شاہ صاحب، پھر تبدیلی نہیں آئے گی. یار صاحب بندے کو پارٹی میں جانا چاہیے اور کسی اسٹیٹ کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اور اسٹیٹ کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے بندوں کی رائے. اور میری یہی رائے ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی کمنگ ڈیز میں اور لوگ جوائن کریں پارٹیز کو. اور میرے لیے سب کے لیے دعا ہے کہ یہ لوگ اب اپنا جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کا ہوگا. میری تو یہی ہے کہ بندے کو پارٹی میں رہنا چاہیے. شاہ صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے، اور آپ عدنان کا شکریہ بھی ادا کریں، پروگرام کو کلوز بھی کریں. یہ بالکل میں آپ کو بتاتا جاؤں، اسٹیٹ ہوتی ہے، فوج کا ادارہ ہوتی ہے، دفاعی ادارے ہوتے ہیں، فائنانس کے ادارے ہوتے ہیں، پولیس کے ادارے ہوتے ہیں، جو امن و امان کے ادارے ہوتے ہیں جو پرماننٹ کام کرتے ہیں اسٹیٹ کے اندر.
وہ ہوتی ہے اسٹیٹ، اور اس طرح پارلیمنٹ بھی آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، لیکن جو سیاست ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ آپ سیاستدان کے خلاف حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی ملک کے ان اداروں کے خلاف بات کریں گے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف بات جاتی ہے، اور اس کو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کی سزا جو ہے وہ پاکستان میں اور بعض دوسرے ممالک میں، ایون ڈنمارک میں ڈیتھ پینلٹی ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ساری عمر ہم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے۔ تو عدنان، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے اچھی معلومات دی، اور جیسے تم نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے کسی بھی پروگرام میں تم فل انفارمیشن لے کے آؤ گے کہ ہمارے جو یہاں ڈیورس ریٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور ان کے پیچھے جو عوامل ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں بھی اگر ساتھ ہوا تو مدد کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، لسنر کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں برداشت کیا۔ اب گرمی کیونکہ بہت زیادہ ہے تو کوئی ہم بھی انجوائے کر لیں۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، اللہ حافظ۔